اچھا سب سے پہلے تو مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، یہ جو ہمارے سامنے فگر سامنے آ رہا ہے کہ پہلے 3.98 اگر میں پچھلے 5 سالوں میں دیکھوں کہ کیا پرسنٹیج رہی ہے، وہ 3.98 سے بڑھ کے اب 5 سم تھنگ اگر میں 5.75 ہو گئی ہے، بجائے کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم کم ہو، ہم اس پہ کنٹرول پائیں، یعنی کہ جو اسٹل برتھس ہیں، جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس پہ وہ بڑھ رہی ہے. جی اسٹل برتھس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، پھول ایسے بھی ہیں جو کھلے ہی نہیں، جنہیں کھلنے سے پہلے خزاں کھا گئی. تو آپ کا آج کا پروگرام بہت اہم ہے. اسٹل برتھ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں جب 7 مہینے کی پریگننسی کے بعد بچہ پیدا ہو اور وہ سانس نہ لے. میں مردہ بچہ کی ٹرم یوز نہیں کرنا چاہ رہا، 7 مہینے کے بعد. اور اس کا پاکستان میں اس وقت نمبر اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ ایک جہاز 550 بچوں کا کریش ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس 550 بچے وہ ہیں جو اسٹل برتھس ہیں، روزانہ 365 دن. یہ ہے سائز آف دا پرابلم. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کا یہ جو نمبر ہے یہ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا ہمارے ممالک جیسے سے دگنا ہے، تو یہ ہمیں پرابلم اندازہ ہوتا ہے. دنیا سے مطلب تو یہ بھوٹان میں بھی ایسے وہاں پہ بھی نہیں دیکھ رہے، بٹ پاکستان میں جو ایوریج ہے ساؤتھ ایشیا کا اس سے یہ دگنا ہے، جو دنیا کا ہے اس سے ہم 3 گنا ہے. سو پہلے تو اندازہ کر لیں کہ یہ پرابلم بہت اہم ہے اور بہت بڑی ہے. اور لیکن سلوشن کی بھی بہت اچھی امید ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ پرائیورٹی ہماری عوام کی، ہماری حکومت کی، ہمارے پالیسی میکرز کی ہونی چاہیے کہ روزانہ 550 معصوم کلیاں پھول کھلنے سے پہلے مرجھا رہے ہیں، اور یہ بآسانی بچائے جا سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ جو اسٹل برتھس ہیں کہ جو بچہ اس دنیا میں آ کے سانس نہیں لیتا، کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ڈیورنگ پریگننسی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو رہی ہے، اس کی ریزن ویسے کیا ہے؟ دیکھیے موسٹلی ایک بینگ اے گائنیکالوجسٹ میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے یہاں مدرز جو ہیں موسٹلی ایک تو ملٹیپل پریگننسیز، سیکنڈ یہ کہ وہ ہائپرٹینسو ہوتی ہیں یا ان کو GDM وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، اور اینٹی نیٹل ریکارڈ مینٹین نہیں کرتی. یہ اگر سر جیسے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ڈیٹا ہے. وہ اگر ہم دیکھیں نا تو زیادہ تر آپ ان علاقوں میں دیکھیں جو خواتین ہاسپٹل یا کسی بھی پرائمری کیئر تک بھی نہیں آ پاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اینٹی نیٹل مینٹین کرنے سے کتنی چیزیں ہم روک سکتے ہیں، مگر نہیں آتی، آپ کا فالو اپ ہوتا نہیں ہے. اور وہ دائیوں کے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس ہاسپٹلز میں آتی ہیں، اگر وہ لیبر میں آتی ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو موسٹلی وہ دائیوں کے پاس تھیں یا گرینڈ ملٹی تھیں خواتین. اچھا اینیمک تو ہمارے یہاں ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہر شہری علاقوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ملے گی. ڈائبٹک مدر آپ کو ملے گی، ہائپرٹینسو مدر آپ کو ملے گی. یہ وہ بیسک ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ارلی آپ کی جو اسٹل برتھ جو ہو جاتی ہے وہ بچے سروائیو نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے جیسے آپ دوسرے یورپین کنٹریز میں دیکھیں، وہاں 26 ویکس کا بھی بیبی نا سروائیو کرتا ہے. یہ مطلب یہ سنی ہوئی بات نہیں، یہ بالکل اوتھینٹک میں بات کر رہی ہوں. مگر ہمارے ہاں 31 32 پہ بھی نا بامشکل وہ بچے سروائیو کر پاتے ہیں، جو کہ یہ ارلی پریگننسی اگر ان کے ہو جاتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں بعض خواتین ایسی ہیں پوسٹ پارٹم پیریڈ کے فوراً بعد کنسیو کرتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، 6 منتھ پہ جا کے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. اب یہ 6 منتھ کا جو پیریڈ انہوں نے وداؤٹ میڈیکیشن وداؤٹ انویسٹیگیشن اگر گزارا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان خواتین کو کہ ان کے ساتھ چل کے آ رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ نیگلیجنس ڈاکٹرز کی تو بعد میں، ہمارے ہاں جو لوگ پریگننٹ خواتین ہیں یا جو بھی کپلز ہیں ان کو نہیں پتا. میری اپنی خود کی ماسی، اس کو 7ویں مہینے میں پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. مطلب جب وہ مطلب میں اس کو کہہ بھی رہی ہوں، وہ کہہ رہی نہیں باجی مجھے آتے نہیں ہیں، ایک تو ایک دودھ ضامن ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتا. ہاں مطلب پیٹ بھی ہم لیکٹیشن مدر ہے، بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہے. آپ دیکھیں نا بچے کو جو فیڈ کرا رہی ہے وہ غلط. پلس ایک گیسٹیشنل وہ اس کا پیریڈ جو چل رہا ہے اس کو وہ پتا نہیں، پیریڈز مس کری ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا. اس کو کہہ کہ اچھا تم ایک الٹرا ساؤنڈ کراؤ. اب وہ کہتی ہے آئے باجی یہ تو دیکھو پتہ ہی نہیں چلا. 9 بچوں کی ماں، ہاؤ کین پاسبل کہ اس کو نہیں پتا چلا. وہ اپنے کاموں میں اتنا بزی ہے، اتنا انگلج ہوئی ہوئی ہے،
اس کو نہیں پتا اپنی صحت کا. لیکن اچھا جیسے آپ نے ملٹیپل پریگنینسی کے حوالے سے بات کی تو آئی ریمبر میں سنتی ہوں کہ جو پہلے بات کی جاتی تھی کسی بھی آپ فیملی کے بڑے بزرگ کے ساتھ بیٹھے تو بتاتے تھے کہ بھی ہاں ہمارے اصل میں اتنے بچے تھے, کچھ بچے تو جو ہے نا وہ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی یہی چیزیں. تو میں اب وہ جو آپ اسٹل برتھس کا میں سن رہی ہوں کہ ملٹیپل پریگنینسی, تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی کتنے سنے ہوئے کہ اچھا بھی ہمارے 4 بچے, ہمارے تو تقریباً 8 بچے تھے, ان میں سے 4-5 بچے ہیں, تو جی آج باقی 3 کا کیا ہوا؟ اچھا وہ تو پیدا ہوتے ساتھ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اسٹل برتھس میں ہی تھا, وہ ایسا نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. نہیں ایسا ہی ہے. موسٹلی یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے تو دائی سسٹم تھا نا سب جگہ موسٹلی. اگر آپ دیکھیں آج سے 4 اشرے ہم پیچھے چلے جائیں تو ایک دائی سسٹم ابھی بھی, ایون دوز ابھی بھی کراچی میں میں آپ کو بتاؤں نا, ابھی بھی اگر آپ پختون آبادی میں جائیں تو ایک تو ڈاکٹر کے پاس آنے سے ان کو خوف آتا ہے کہ شاید سیزر ہو جائے گا. تو وہاں ابھی میرا اپنا ڈرائیور, اس کے 9 بچے ہیں, 9 میں سے 5 حیات ہیں, 4 اس کے ایکسپائری ہے. اس کو پوچھا کیوں تو کہتا وہ جادو میں تھے. مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب آپ کو کاز ہی نہیں پتا نا. آپ یہ ڈیٹا تو کلیکٹ ہی نہیں ہوتا جو پہاڑیوں پہ ہیں یا سلمز ایریاز میں ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بچے کیوں انتقال کر گئے, ان کی وجہ کیا تھی, مدر میں کچھ تھا, مطلب اگر پارٹنر اس کا کچھ اگر ایڈکٹیو ہے اس کی وجہ سے ہوا, ہمارے یہاں کاز بھی نہیں پتا ہوتی. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو کوئی جس عورت کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو کہ پیدا ہوتے ساتھ سانس بھی نہ لے, آپ دیکھیں اس کا نفسیاتی پہلو بھی تو ہے نا کہ اس کا ہارٹ بریک بھی ہے کہ بھئی وہ 9 مہینے ایک بچے کو لے کے چل رہی, اس کے بعد جب اس کا بچہ بھی نہیں ملتا تو وہی عورت جب دوبارہ سے کنسیو کرتی تو آپ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی تو دیکھیں نا, اس کا بھی تو اچھا پختہ ہونا ضروری ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے والے سے بات بھی کریں گے. ڈاکٹر کلثوم حیدر میں چاہوں گی کہ سائیکالوجسٹ وہ بھی ذرا ہمارے پینل کو میں جوائن کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے ریپرکاشنز دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے آئی ایم شیور بہت سارے تو ایسی چیزیں ہوں گی جو کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. جیسے بات کریں کہ بہت سارے علاقوں میں تو لوگ ڈاکٹرز کے پاس سے نہیں جاتے, لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. جی اصل میں جب پی ڈی ایچ ایس سروے ہوتا ہے تو اس میں ایک سرٹن اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتی ہے. ہاں بہت ساری رپورٹنگ نہیں بھی ہوتی, لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہم اگر جو بھی لے لیں, چاہے وہ 5% ہے یا 3% ہے, بہت بڑی پرابلم ہے, اور ہم نے اس پہ 2-3 چیزیں اگر کر لی جائیں تو بہت آسان ہے. یہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے لیکن کچھ لو ہینگنگ فروٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ایسا ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا منٹ جو گولڈن منٹ ہے اس میں اس بچے کو سانس آنا چاہیے. یہ کہلاتا ہے نیونیٹل ریسسیٹیشن. آپ نے اس کو سانس دلانے کے لیے چاہے اس کی آپ کمر تھپ تھپائیں, اس کی ناک صاف کریں, منہ سے بلغم نکالیں, یہ 1 منٹ جو ہے اس کی لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے. اگر صرف یہ چیز صحیح ہو جائے پریکٹس دائی کی, آپ کو ڈاکٹر بھی نہیں چاہیے, تو جو 2 لاکھ بچے مر رہے ہیں پاکستان میں اسٹل برتھ, 50,000 بچ جائیں گے. 50,000 بچے آپ صرف اس وقت بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دائی جو ہے نیونیٹل ریسسیٹیشن پہ ٹرینڈ ہو, کوئی ایکوپمنٹ نہیں چاہیے, سب اس کا گلا اس کی ناک صاف کریں. دوسرا ایلیمنٹ جس سے 70,000 بچے اسٹل برتھ کے بچ سکتے ہیں, اور یہ میں مخاطب ہوں ہمارے نوجوانوں سے, ہمارے نوجوان شوہر اور نوجوان بیویاں, اگر پیدائش میں وقفہ 2 سے 3 سال ہو جائے تو 70,000 اسٹل برتھس کم ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا بھی تمہارا ایک بچہ ہو کے چلو جلدی جلدی دوسرا بچہ پیدا کر لو, دونوں ایک ساتھ ہی پل جائیں گے. تو بہت سے لوگ نا وہ اوپر نیچے بچے اس لیے پیدا کر لیتے ہیں کہ چلو دونوں ایک ساتھ ہی پل جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے, اور اگین میں اس میں شوہروں سے یہ درخواست کروں گا, آپ فیملی کے ہیڈ ہیں, فیملی کی ذمہ داری, ماں اور بچے کی صحت کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ ذمہ داری کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. اگر 2 سے 3 سال کا وقفہ ہوگا, ماں اور بچے کی صحت بہترین ہوگی. آپ سوچئے 2 لاکھ میں سے 70,000 جانیں صرف اس وجہ سے بچ جائیں گی اگر وقفہ 2 سے 3 سال کا ہوگا. وقفہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وقفہ بہت ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عائشہ, یہ جو پلز کانٹرسیپٹیو پلز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے جو کپلز بھی لیتے ہیں, میں خیر گائنیکالوجسٹ صاحب سے پوچھوں گی, اس سے کتنی پرابلم ہوتی ہے؟ کیونکہ بعد میں ابھی جب بریسٹ کینسر وغیرہ بہت ساری چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ایک ریسرچ بھی پڑھی تھی, اس میں بھی تھا کہ جو ہم کانٹرسیپٹیو پلز جو بغیر ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے بے انتہا استعمال کرتے ہیں, وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے, ون آف دا کازز آف دا بریسٹ کینسر. That's true. Of course, it becomes one of the causes, but still the permission of the doctor is very important. ٹھیک ہے, آپ کو وقفہ چاہیے, تو اس میں ایک بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ڈاکٹر سے نہیں پوچھ رہے,
دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تو اپنی کسی دوست سے پوچھا, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے شوہر کو ہی کانفیڈنس میں لے کے اور یہ وقفہ پلان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی بات ہے, گھر میں سیٹل ہو جائے, تو آئی تھنک کہ ان پلز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. آپ سائیکولوجیکلی ایک ڈپریشن کا بھی شکار ہوں, آپ یہ پلز بھی لیں. کینسر تو بہت آگے کی بات ہے. یہ جو پلز ہیں یہ آپ کو سٹریس بھی دیتی ہیں, ان کے اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ان سے آپ کا ویٹ گین کا جو میرے پاس جو سب سے زیادہ آتا ہے, اس میں آپ کے ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں, کولیسٹرول لیولز ہیں, بلڈ پریشر ہے, یہ ساری چیزیں. تو اگر آپ کو وقفہ کرنا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو ہمیں ڈائریکٹلی پلز پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اور بہت سارے طریقے, اگر آپ چارٹ مینٹین کرتے ہیں, کیلنڈر مینٹین کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کو ویسے ہی گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, اور فیملی پلاننگ ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر کی جو وزٹ ہے اور اس سے گائیڈ لائنز لینا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھا بہت سارے لوگ جب نئی نئی ان کی شادی بھی ہوتی ہے تو جب کانٹرسیپٹیو پلس کی طرف جاتے ہیں تو وہ چلیں 1-2 سال تو وہ دبا کے اس کا استعمال کرتے ہیں, پھر وہ تیسرے چوتھے سال پھر وہ روتے ہیں کہ جی ہم اب کنسیو نہیں کر پا رہے. تو یہ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی ذرا آپ بات کیجیے گا. دیکھیے اس میں ایک جو آرٹیفیشیل ہارمون ہوتا ہے, پروجیسٹرون وغیرہ, اتنا ہمیں ہمارا جو ایک لے مین ہے نا, وہ میڈیکل اسٹور سے جا کے لے لیتا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمبائن لے رہا ہے یا وہ آرٹیفیشیل ہارمون لے رہا ہے. وہ وقفے کی گولی کے نام سے لیتا ہے, اور میڈیکل اسٹور پہ جو ہمارے ایزی ٹو اپروچ ہے نا, وہ اٹھا کے دے دیتا ہے. آج اس نے یہ کھا لی 1 مہینہ, دوسرے مہینے اچھا پھر اس میں مسنگ ڈوز بھی وہ کرتی ہے لیڈی. اس سے ہوتا کیا ہے, اس کے ہارمونز اتنے امبیلنس ہو جاتے ہیں, ویٹ گین تو وہ کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی وہ جس وقت چاہتی ہے کہ کرنا, اس کی سائیکل اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کو ریگولر کرنے کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتی ہے تو 3 سے 4 مہینے تو اس کو اپنی سائیکل ریگولر کرنے میں لگتے ہیں. اس کے بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ, اگر آپ ایک سمپلی پیناڈول بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا, اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اگر آپ تھرو آؤٹ لیتے ہیں ود 1 مہینہ لیتے ہیں تو اس کے بھی. اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گولیاں اگر وہ لے رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ڈرگ آف چوائس کم ہو جاتی ہے. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں نا, جو دائیوں سے یا ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے لیتے ہیں, کوئی بھی ڈاکٹر, اور وہی بات جو دوستوں سے بھی جو مشورے لے کے دوست سے بتا رہے تھے یا بڑی بہن بھابھی, وہ اصل میں گھروں سے, جیسے اگر آپ ان کو دیکھیں ماسیوں کو, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی. اگر چچی نے کھائی ہے, چچی سیٹ ہے, اس کی وہ کام کر رہی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا تو باجی میں نے بھی کھانی شروع کر دی. چچی سیٹ ہے ذرا. اور میں تو شکر کرتی ہوں کہ سر درد کی گولی بھی جس کا بہت استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں اس میں ایڈ کر مطلب ان کے وہ جو کام کرنے والی ہیں نا, جی اب تو پرس رکھنے لگی ہیں, پہلے جیب ہوتی تھی ان کی, پاکٹ کے اندر پیناڈول, ایک کیلسی کا ساشا ایسا ہوتا تھا, آئی گھر پہ 2 گولی کھائی کیلسی, وہ سمجھتی تھی بس انف, اب طاقت آ گئی. مگر اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہمارے ہاں سائیڈ ایفیکٹ پہ تو بات ہی نہیں کرتے نا. اور ہمارا جتنا یہ لوور طبقہ ہے نا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ماسیوں والا, آپ کی زیادہ پاپولیشن اگر آپ دیکھیں انہی کے پاس ہے, مسئلے مسائل انہی کے پاس ہیں, سلمز ایریا میں جو پرابلمز ہیں ان کے پاس ہیں. ہمارے یہاں پڑھا لکھا طبقہ ہر طرح سے, وہ پلز بھی نہیں لیتا. اگر میں ہل پارک کی یا کہیں ایسی جگہ کی اپنی پریکٹس کی بات کروں نا, بڑے کانشیس ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. مگر یہی میں گورنمنٹ لیول پہ دیکھتی ہوں نا, تو خواتین کے پاس ایک ساتھ 3 پیکٹ اس کے ہوتے ہیں, 3 منتھس کی پلز ہوتی ہیں, اور وہ کہتی ہے باجی یہ والی ہم کھا رہے ہیں, مگر میری بہن نے کھائی ہے, اس کو گھبراہٹ ہے کہ تم نے کب کھائی, میں تو کئی سال سے کھا رہی ہوں. تو ان چیزوں کو آپ کو نا, ان کو تھوڑا سا لیمیٹائز کرنا, جیسے میں کہتی ہوں میڈیکل اسٹور پر تو وہ پھر وہ پل بھی اثر کرنا چھوڑ دے گی ڈیفینیٹلی, اور کئی سالوں سے کھا رہی ہے. اچھا جب اس کو بیبی کنسیو کرنا ہے, وہ کہتی ہے اس مہینے چھوڑے ہو گئے, تو وہ کیا کہتی ہیں کہ مطلب اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ ہم بات کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, لوگوں کو اویئر کر رہے ہوتے ہیں, مگر جو خواتین جو ماسیاں والا طبقہ میں کہتی ہوں, ان کو ہمیں تھوڑا سا نو ہاؤ دینی ہے. سیکنڈ اسکل کرنا ہے ہمیں دائیوں کو بڑا ضروری. مجھے بتائیں ایک ہیلدی ووم کا ہیلدی نفسیات سے کتنا تعلق ہے؟ ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی, دیکھیں ہم ہمیشہ انسان کو ایک ہولسٹک اپروچ میں دیکھیں گے نا, جہاں پہ فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے وہیں پہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ مائنڈ اینڈ باڈی کنیکشن کی آج کل ہر جگہ بات ہو رہی ہے.
हर फंक्शन बॉडी का माइंड पे डिपेंडेंट है। तो जितनी भी अभी रिसर्च हो रही है, अभी पहले तो आपको पता है मेंटल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, बट अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आज के टॉपिक के हवाले से जो मिस कैरेज और स्टिल बर्थ की बात जो हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड रेशो देखा गया है कि जो प्री कंसेप्शन मेंटल हेल्थ है ख़ातून की, उसका 50% इंक्रीज इफ़ेक्ट है ज़्यादा in terms of having the stillbirth and that miscarriages, क्योंकि प्रेगनेंसी में itself सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर जो खातून है जो कंसीव करना चाह रही हो, जो प्रेग्नेंट है, अगर उसमें वैसे ही स्ट्रेस को कोप करने के तरीके उसको नहीं पता कि मुझे जो छोटे मोटे मसाइल आ रहे हैं उनको मैंने कैसे हैंडल करना है डे टू डे बेसिस पे, या अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा सदमा हो गया, हादसा आ गया, तो स्ट्रेट अवे उसका इफ़ेक्ट उसकी अपनी सेहत पे भी है और आने वाले बच्चे की सेहत पे भी है। तो उसमें 50% तो आपके मिस कैरेजेस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ होते हैं, 40 to 50% दोनों का ऐसा रेशो है। और अगर जो बच्चे बच भी जाते हैं, उनकी जहनी जो दिमागी जहानत है उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जितने आपके आईक्यू के इश्यूज़ हैं इस वक्त, आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फिर माँ और बच्चे का जो आपस में एक बॉन्ड डेवलप होना चाहिए वो नहीं डेवलप हो पाता। तो जहनी सेहत जो है ना, दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक जो कि हर तरह से माँ और बच्चे दोनों को मुतासिर कर रही है। लेकिन मुझे बताएं कि जब कोई औरत जिसका मिसकैरेज हो जाए, उसके बाद जब वही औरत कंसीव करती है, बिकॉज हर मिसकैरेज के रिपोर्शंस होते हैं, तो वो अच्छा ब्रेक की कॉल आ गई।